جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شہاب کرنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹیلی ویژن I-95 واشنگٹن اسٹوڈیوز سے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ایک المیہ کہہ لیجیے پاکستان کے حوالے سے۔ 14 اگست کو یوم آزادی تھا۔ لاہور میں مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا، موسٹ آف یو ایم شیور کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا نے بھی کور کیا ہے کہ کس طرح سے تقریباً 400 لوگ تھے اور مینار پاکستان پہ 14 اگست کو ایک بیٹی، پاکستان کی بیٹی جو اس کو کور کرنے گئی تھی اس دن کو، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ حادثہ۔ میرے ساتھ ایز یوزول اس سبجیکٹ کے لیے اپروپریٹ جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر طاہرہ کاظمی کو زحمت دی۔ آئی ایم سو گریٹفل کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو پہلے تو لوگوں کو بتا دیجئے کہ صوفیاء اکرام کی دھرتی، سینٹس کی جو لینڈ تھی، لینڈ آف پیور ہم کہتے تھے اس جگہ کو، اب یہ درندوں کی دھرتی کیسے بن گئی ہے، وحشیوں کی اور جانوروں کی دھرتی کیسے بن گئی؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ذرا واقعے کا بتا دیجئے تاکہ ریفریش ہو جائیں، پھر ہم آتے ہیں اس کی جی۔ شہاب صاحب، میں خود اس واقعے کے بعد سے اتنی دل گرفتہ ہوں، پریشان ہوں، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ لاہور میں ہوا ہے، میرا لاہور. کیونکہ میں نے لاہور میں بہت سال گزارے ہیں، وہاں سے پڑھا ہے، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ینگ گرل، میں نے یہ جگہ جگہ گئی ہوں ان سارے مقامات پہ، بغیر کسی کی سپرویژن کے، بغیر کسی میل ممبر کے. تو میرے پاس ایک بے تحاشا میموریز ہیں لاہور کے چپے چپے کی، اور میں لاہور سے کو اون کرتی ہوں، لاہور مجھے اون کرتا ہے. یقین کیجئے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ لاہور میں ہوا ہے اور اہل لاہور نے کیا ہے. ہم ابھی تک انہیں اہل لاہور ہی کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ مینار پاکستان پہ موجود تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہیں جو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے مینار پاکستان پہ جاتی ہیں 14 اگست کو، اور ان کے ساتھ آئی ڈونٹ نو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ 2 لوگ تھے، ان کا ایک دوست اور ایک فوٹوگرافر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگ تھے. اور موب جو ہے وہ انہیں گھیر لیتا ہے، اور اس کے بعد موب کوئی انہیں اٹھا لیتا ہے، پھر ان کی وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر انہیں بلکہ اتار دیتا ہے، اور پھر انہیں ہوا میں اچھالتا ہے. اور یہ سارا کچھ تقریباً 3 گھنٹے ہوتا رہا، جس پہ اب میں نے ان کی کل ایک اور ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے 15 پہ کال کیا، لیکن 3 گھنٹے تک وہاں کوئی نہیں پہنچا، اور 3 گھنٹے تک یہ سب تماشا ہوتا رہا. یہ تو ہے انسیڈنٹ جو ہوا، جو ہمیں پتہ چلا، اور جس کے بعد وہ گئیں اور انہوں نے لائک سوشل میڈیا پہ ہی یہ چیز وائرل ہوئی اور ہم سب کو پتہ چلا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد لوگوں کے 2 اوپینینز ہیں، اور ان میں پاکستانی عوام کے مرد و عورت دونوں شامل ہیں. ایک اوپینین وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک لڑکی کو 400 لڑکے گھیر کے اسے سیکچولی ہراس کر رہے ہیں، اسے ٹچ کر رہے ہیں، اس کے کپڑے اتارے ہیں دن دہاڑے، دن کی روشنی میں. دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ وہاں گئی کیوں تھی، اس نے ٹک ٹاک بنانے کی ایسی غیر محفوظ جگہ پہ کوشش کیوں کی، وہ ٹک ٹاک پہ اس نے ایک دن پہلے یہ لوگوں کو میسج کیوں دیا کہ یہاں آؤ، میں مینار پاکستان جا رہی ہوں. اور اس اوپینین کے حامی بہت زیادہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ ان میں خواتین بھی شامل ہیں، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ لڑکی کیوں گئی وہ اس کی ذمہ دار ہے. ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی.
یہ ہماری بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاتون کس طرح اب انٹرویو دے رہی ہیں، اس سارے واقعے کے بعد تو انہیں کہیں منہ چھپا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور انہیں اتنا ڈپریس ہونا چاہیے تھا کہ وہ بستر سے ہی 2 مہینے تک نہ اٹھ پاتی۔ میں یہ ساری رائے پڑھ رہی ہوں، سارے اوپینینز دیکھ رہی ہوں، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ کچھ بنیادی حقائق کو کیسے فراموش کر رہے ہیں، کیسے وہ یہ بھول رہے ہیں کہ مرد و عورت ہونا تو بعد کی بات ہے، بیسیکلی ہم انسان ہیں، اور ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے، جو کسی جرم کے زمرے میں نہ آتا ہو، وہ کر سکے۔ کیا یہ کہیں لکھا گیا ہے کہ مینار پاکستان پہ ایک عورت یا ایک لڑکی کا جانا منع ہے؟ کیا ہماری اسٹیٹ یا ہمارے آئین میں یہ شامل ہے کہ عورتیں کہاں جائیں گی اور کہاں نہیں جائیں گی؟ کہاں یہ لکھا گیا ہے کہ عورتوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے؟ اور اس لڑکی کا ٹک ٹاک بنانا کس جرم میں شمار ہوتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا دوسرے اینگل سے آپ سے ایک سوال کروں گا۔ جی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایک بات کی کہ یہ میسج دیا، ایک دوسرا گروپ ہے وہ یہ سوچتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نارمز میں شامل نہیں ہے۔ نارمز کیا ہیں؟ کیا وہ نارمز مذہب کے ہیں؟ کیا وہ اس معاشرے کے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے ہیں جس کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے؟ چلے پہلے آ جائیے مذہب کے حوالے سے۔ تو میرا سوال نمبر 1 آپ سے یہ ہے کہ ہماری جو نبی کی جو فرسٹ لیڈی آپ کہہ لیجئے، وہ تو تاجر تھیں، شی واز اے بزنس انٹرپرینر، اور انہوں نے شادی بھی اس لیے کی تھی کہ شی واز ون آف دا ویری سکسیسفل وومن ان دیٹ مدینہ اور مکہ کے انوائرمنٹ میں۔ اس ابھی تو خیر اسٹیٹ آف مدینہ بھی نہیں بنی تھی جب انہوں نے ان سے شادی کی تھی اور فرسٹ لیڈی ہماری بنی وہ۔ تو ایک تو ماڈل وہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا ماڈل آپ پاکستان کے اوپر آئیے تو پاکستان کے فاؤنڈر جو ہیں وہ محمد علی جناح، میرے خیال میں آپ اس سے ایگری کریں گی یا اس پہ بھی 2 اوپینین ہیں؟ اچھا، تو اب اگر جناح صاحب کو دیکھیے تو ان کے برابر میں کون نظر آتی ہے کھڑی ہوئی؟ وہ فاطمہ جناح نظر آتی ہے۔ تو اگر پاکستان کے نارمز میں یہ شامل تھا تو فاؤنڈر نے اس چیز کو نیگیٹ کیا ہوتا اور فاطمہ جناح کو اندر بند کیا ہوا ہوتا۔ اور یہ بات ہے 75 کے 80 سال پہلے کی، جب فاطمہ جناح ان کے برابر میں کھڑی ہوئی۔ تو یہ کون سا پاکستان ہم نے بنایا ہے اور کون سے نارمز کی آپ بات کر رہی ہیں؟ اور تیسرا ماڈل وہ ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے اور پھر آپ جواب دیجیے گا، کہ تازہ ترین ماڈل یہ ہے کہ 5 بچوں کی ماں کو جو شٹل کاک کا برقع پہنتی ہے، اس کو یہ آدمی جو ہمارا آئیکن جس کو لوگ دیکھتے ہیں ماڈل کے طور پہ، وہ بھگا کے لایا، اس نے طلاق دلوائی اور شادی کری، اور پھر وہ یہ بیان دیتا ہے عجیب طرح کے آج کل ریسنٹلی خواتین کے حوالے سے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ کیا نارمز ہیں ہماری ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، خاتون اول سے۔ خاتون اول جو ہیں، جو کہ عرب کی مشہور ترین اور مالدار ترین عورت، جن کا بزنس دور دور کے ملکوں تک پھیلا ہوا، اور جو پیغمبر اسلام کو ہائر کرتی ہیں، اور ہائر کرنا کیا کسی کے تھرو نہیں ہو رہا، ڈائریکٹلی ہائرڈ ہیں، تو کیا بزنس امپلائی کی آپس میں میٹنگز نہیں ہو رہی؟ ایک عورت اپنے ملازم کے ساتھ اتنا انکاؤنٹر کرتی ہیں کہ انہیں ملازم پسند آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان ملازم کو خود پروپوز کرتی ہیں۔ یہ ہے اسلام کی اصل پکچر۔ اور اس سے آگے چلیں، قرآن کو لے لیجئے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ لڑکی اسکول جائے گی، نہیں جائے گی، کالج نہیں جائے گی، یونیورسٹی نہیں جائے گی، یا کام نہیں کرے گی، اور علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یعنی کوئی حدود و قیود نہیں رکھی گئی مرد اور عورت کے درمیان، خواہ کام کرنے میں،
اور نہ ہی علم حاصل کرنے میں. اور وراثت کے حقوق دیے گئے ہیں. اگر کوئی کسی کی اپنے ہسبینڈ سے نہیں بنتی تو اس سے خلا لینے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کی شکل پسند نہیں ہے تو آپ اس بیس پہ بھی اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. یہ بھی مثالوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے جو ہمارا مذہب ہمیں بتا رہا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کون سے مذہب کی پکچر ہے, وہ مولویوں کی بتائی ہوئی کون سی تصویر ہے جو آج کل کا پاکستان اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری چیز کہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ لیا, اور جس شخص نے لیا وہ اتنا ماڈرن شخص ہے کہ اس کے نزدیک پردہ اور حدود و قیود یہ سارا کچھ اس کے نزدیک میٹر ہی نہیں کرتی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسی پاکستان کی مخالفت میں یہ سارے مولوی جو ہیں وہ ایک ہوئے کھڑے تھے کہ نہیں, ہمیں یہ زمین نہیں چاہیے. اور وہ شخص اتنا ڈیموکریٹ ہے کہ وہ عورت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے ہر جگہ پہ, اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے نئے ملک میں عورت کا مقام یہ ہوگا, وہ مین سٹریم سے ہٹ کے نہیں ہوگی. مجھے اور 50% آبادی کو آپ اگر دنیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو 50% آبادی کو آپ گھروں میں کیسے قید کر سکتے ہیں؟ اور یہ 21ویں صدی ہے. 21ویں صدی میں آپ علم و ہنر کے دروازے عورتوں پہ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ عورت کا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے؟ آپ اس زمانے کے غزوات کو دیکھ لیجئے, غزوات میں بھی عورتیں ساتھ جا رہی تھیں. کیا کربلا کا واقعہ ہوا تو امام حسین کیا اکیلے چل پڑے, وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ نہیں لے کر گئے؟ اور کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کا جو ریمیننگ کام ہے وہ کون پورا کرے گا؟ اور ہم نے دیکھا کہ ان کا ریمیننگ کام یا لوگوں کو اصل بات تک پہنچانے کا کام ان کی بہن سیدہ زینب نے پورا کیا. وہ جاتی ہیں یزید کے دربار میں, اور وہاں بھرے دربار میں اور مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے جو اپنے خطبات دیتی ہیں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مین پالیٹکس سے علیحدہ نہیں رکھا گیا, اس کو گھر میں رہنے کے لیے نہیں کہا گیا. یہ ہے آپ کا ریلیجن. اس ریلیجن کی کیا انٹرپریٹیشن ہمارے آج کے ملک پاکستان میں ہوئی ہے اور کس نے کی ہے, یہ واقعی بیان سے باہر ہے. اس کے لیے سب سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے بیج بہت پہلے بوئے گئے تھے. عورتوں کو ہر چیز سے علیحدہ کرنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو یہ سعودی ماڈل سے آپ امپریس تھے یا ایرانی ماڈل سے امپریس تھے, لیکن سعودی ماڈل کو آپ دیکھیں تو وہاں کی عورت آج کل جتنی ماڈرن اور ترقی یافتہ نظر آ رہی ہے, اور وہ جس طرح سے تیزی سے گرو کر رہی ہے, تو آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا آئیڈیالوجی دے کے وہ خود آپ دیکھیں کہ کس طرح نئے زمانے کے ساتھ گرو کر رہے ہیں. جی. اور ہم جو ویسے نہیں تھے, ہم پیچھے سے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل کے پروفیشن سے ہے. جو آپ کو جانتے نہیں ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہے. تو میرا ایک اور سوال دوسرے اینگل سے ڈاکٹر صاحب, کہ عورت جو ہے وہ پروڈکشن میں انسانیت کی وہ پروڈیوسر ہے. یعنی یہی جو لفنگے, ایکسکیوز مائی لینگویج, کہ یہی جو لڑکے یا مرد جو بھی تھے تقریباً 400, اور میں ان کو کیا لفظ استعمال کروں کہ بھئی لفنگے تھے, آوارہ تھے, وحشی تھے, درندے تھے, ان کو کس نے جنم دیا؟ ایک عورت نے جنم دیا. میرا سوال آپ کے توسط سے ان درندوں سے, ان جانوروں سے یہ ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا اس کو ماں کہتے ہیں. تم اپنی ماں کو فنا اگر کر دو گے تو تم جیسے درندوں کو جنم کون دے گا؟ تو کیا ماں کی یہ اوقات ہے کہ اس کو فنا کر دیا جائے, اس کی پرائیڈ کو کمرے میں بند کر دیا جائے؟ اس لیے عورت کا یہ مقام ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ گھر کی عورت کو, یہ میں نے لکھا بھی ہے, گھر کی عورت کو مکفل کر کے باہر نکل آؤ, اور جو باہر عورت کھڑی ہوئی ہے
اسے مال مفت سمجھ کے اس پہ جھپٹ پڑو. وہ آپ کے نزدیک یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کی طرح کی انسان ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح آپ کے گھر کی عورت کی آپ اپنی ماں اور بہن کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی وہاں گئی کیوں تھی اور اس نے یہ ویڈیو دے کے میسج دیا کیوں تھا, میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں ان سب سے, کیا اس لڑکی نے یہ میسج دیا تھا کہ آؤ اور مینار پاکستان پہ میری شلوار اتار دو؟ مزہ کرنے گئی تھی نا, ٹک ٹاک بنانے گئی تھی, بات کرنے گئی تھی, چلیں ویڈیو بنانے گئی تھی, سیلفیز بنانے گئی تھی. کیا اس نے یہ کہیں کہا کہ آؤ اور مجھے اچھالو اور میرے کپڑے اتار دو؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے کچھ دوستوں کو اپنے گھر کھانے پہ بلائیں اور اس کے بعد وہ دوست آپ کو ریپ کر لیں تو آپ کہیں کہ بلایا کیوں تھا. یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے جس سے آج کا مرد باہر نکلنا چاہتا ہے کہ موٹر وے پہ ریپ ہوتا ہے تو گئی کیوں تھی, مینار پاکستان پہ کچھ ہوتا ہے تو گئی کیوں تھی. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جو قبر میں ابھی پچھلے دنوں 14 سال کی بچی ریپ ہوئی ہے, وہ قبر میں کیوں گئی تھی؟ کیا اس کا بھی اناپروپریٹ لباس تھا قبر میں؟ اس نے بھی کوئی میسج دیا تھا ویڈیو بنا کے کہ آؤ میں قبر میں لیٹنے جا رہی ہوں؟ آپ ہر چیز کا ایکسکیوز کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ آپ یہ ایڈمٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہیں؟ آپ عورت کو صرف آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, آپ اس کو خالی ایک سیکشل یا ایک یوز کرنے کی چیز سمجھتے ہیں. اگلی بات یہ کہ قانون کہاں تھا؟ دیکھیں اس لڑکی کو تو ٹرسٹ تھا کہ یہ میرا پاکستان ہے, یہ میرا لاہور ہے, میں ہر جگہ پہ جا سکتی ہوں. لیکن جن لڑکوں نے یہ کیا انہیں بھی یہ پتا تھا کہ قانون کہیں نہیں ہے. آپ قانون کسی کے بلانے کا انتظار کیوں کرتا رہا؟ جب آپ کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں, جب آپ اس اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتے ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری آپ کی حفاظت کرنا بھی ہے. کیا اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہ جنگل ہے جس میں ہر کسی نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے؟ میں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے کہ میرے پہ کوئی جھپٹ نہ پڑے, میں نے ریوالور خرید کے رکھنا ہے, میں نے اپنے گھر کو تالا لگانا ہے, میں نے اپنی گلی کے دروازے, گلی کی انٹرنس پہ دروازہ لگانا ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے اس ساری اسٹیٹ کا؟ کیا فائدہ ہے اس سارے تام جھام کا؟ پھر اگر یہ جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ہم نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے, تو پھر تو نہ اداروں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ آپ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب, آگے ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے, لیکن میرا ایک آخری سوال آپ سے جو ہے وہ از اپ ٹو یو کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو اس پہ ریفلیکٹ کیجیے گا, ادروائز مجھے کوئی اس پہ شکایت نہیں ہوگی آپ سے, کہ لوگ اپنے ٹرینڈز کو بناتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ کے, کہ جو ان کے آئیکن ہوتے ہیں, ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں. تو میرا بغیر نام لیے میں بتا دیتا ہوں, لوگوں کے لیے اشارے کافی ہیں. اس وقت ٹاپ پہ جو ماڈل ہے پاکستان میں, اس آدمی نے 2 بیٹوں کو تو اون کیا لیکن اپنی بیٹی کو آج تک اون نہیں کیا, اس کی جو بھی وجوہات ہوں. اس ماڈل نے جو آئیکن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے 3 مختلف شادیاں کی, ایک کو چھوڑا دوسری کو چھوڑا, اب تیسری جو رول ماڈل کو لے کے آئے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس نیوکلیر اسٹیٹ, ایک ہمارے نبی بہت پاورفل تھے, ہمارا ایمان ہے, ہمارے نبی پاورفل ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی تعویذ گنڈے اور موکلوں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن ایک یہ ماڈل کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعویذ گھنٹوں کے ذریعے نیوکلیر پاکستان چلا رہا ہے. وہ ماڈل جو ہے وہ عجیب عجیب بیان دیتا ہے خواتین اور عورتوں کے حوالے سے, تو لوگ کیا چیز فالو کریں گے؟ وہ تو وہی دیکھ رہے ہیں جو ان کو دکھایا جا رہا ہے اوپر سے ٹاپ سے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہی از ایڈنگ ٹو دی فائر؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرسنل اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بینگ اے لیڈر آپ اپنی
فالوورز کو دیتے ہیں. میں پرسنل باتوں میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ ظاہر ہے یہ ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے. نہیں سوری ٹو انٹرپٹ، نہیں سوری ٹو جی انٹرپٹ، جب آپ پبلک سروس میں ہوتے ہیں کوئی چیز پرسنل نہیں ہوتی. چلیے لوگ ٹھیک آپ ہے، کو ورشپ کرتے ہیں، آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں. وہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو کس حد تک آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس شخص میں یا کسی بھی شخص میں کیا چیز نظر آ رہی ہے. دیکھیے ابھی یو کے میں ایک منسٹر کی ایک چھوٹی سی ویڈیو یا ایک اپنی ایک کولیگ کے ساتھ کسنگ کا کیس ہوا ہے جس میں دونوں بائی ول جو ہے وہ انوالو تھے، لیکن انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا ہے کیونکہ یہ اس پرسنل بات علیحدہ، لیکن یہ اس جس سیٹ پہ وہ ہیں وہاں پہ وہ کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. اس چیز کو میں ڈگنیٹی آف یور سیٹ، ڈگنیٹی آف یور سیٹ، دیٹس وٹ مائی پوائنٹ آف ویو از کہ پرسنل ریلیشن ایک طرف رکھتے ہوئے، جیسے وہ یہاں یو کے منسٹر کے وہ فرینڈ تھی ان کی لیکن وہ پرسنل ریلیشن تھا. جب آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں تو اس سیٹ کا ایک ڈیکرم ہے، وہ سیٹ متقاضی ہے، کیونکہ آپ جب پولیٹیشین ہیں تو آپ کیا خالی مردوں کے پولیٹیشین ہیں؟ یا اس ملک کے عوام جو ہیں وہ کیا خالی مرد ہیں؟ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عورتوں نے اپنا ووٹ نہیں دیا؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو جتوانے والی زیادہ تر عورتیں تھیں، بیکاز عورتوں کو یہ امید تھی کہ ان کے رائٹس کی بات کی جائے گی. رائٹس تو دیکھیں بائی برتھ ہر کسی کو ملتے ہیں لیکن دیے نہیں جاتے، کیونکہ پیٹریارکی سوسائٹی جو ہے، میں پھر پیدرسری معاشرے کی طرف آ جاؤں گی جس میں حاکم اور محکوم کا تصور رہتا ہے، اور جس میں چونکہ ایک طبقہ جو ہے وہ پاور حاصل کر لیتا ہے تو وہ دوسرے کو دبانا چاہتا ہے. لیکن جمہوریت پسند معاشرے وہی ہوتے ہیں جو ہر گروہ کی اور ہر طبقے کا خیال رکھیں. اگر ہمارے لیڈر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں تو وہ وکٹم بلیمنگ نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کا لباس جو ہے وہ کسی کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جذبات خالی مرد میں ہوتے ہیں؟ یہ جو عورتوں کے جذبات نہیں بھڑک سکتے؟ اللہ نے تو جذبات دونوں میں رکھے ہیں، ایموشنز اور ہارمونز کی طاقت جو ہے وہ دونوں میں ہے، سیکشل پاور دونوں میں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خالی مرد کی سیکشل پاور بھڑک اٹھتی ہے، عورت کی نہیں بھڑک اٹھتی؟ آج تک عورتوں نے تو کسی مرد کو قبر میں سے نکال کے ریپ نہیں کیا. عورتوں نے تو کسی مرد کو 400 عورتوں نے تو کسی مرد کے کپڑے نہیں پھاڑے. کوئی مرد تو سر عام چٹکیاں نہیں کاٹتی. ٹھیک ہے، کوئی عورت تو کسی مرد کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں کرتی. تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سیلف کنٹرول میں رہتی ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ حرکتیں نازیبا ہیں، لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنی پاور یا طاقت کے نشے میں اس قدر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، کہ یہ میری ملکیت ہے. ویسے ہی جیسے گھر کا پالتو بلی یا بکری یا سارا کچھ آپ نے، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں بکری سے مجھے یاد آ گیا کہ بکری تک ریپ کی جا رہی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ہر لائبلٹی سے، ہر اکاؤنٹیبلٹی سے آزاد سمجھتے ہیں. یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، فرد معاشرہ نہیں بناتا. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی. آپ کے آخری جملے سے میں اینڈ کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی آپ نے بات کی، اور قوم جو ہے وہ، قومیں جو ہیں وہ اپنے اتوار سے، اپنے کنڈکٹ سے بنتی ہیں. نیوکلیئر بموں سے، ہتھیاروں سے قومیں نہیں بنتی. تو ہمارا جو ہم نے ٹرینڈ دیکھے ہیں، جو ہم سیٹ کر رہے ہیں، جو ہم جانوروں کو کریٹ کر رہے ہیں اس 22 کروڑ کے معاشرے میں ایک خاص جگہ کے اوپر، اس سے یہ قوم جو ہے وہ بالکل تباہ اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. قوم نہیں میں بن پائے گی. آخری جملہ ایک جی کہنا جی چاہوں گی، پلیز. اور وہ اسپیشلی اس لیے کہ میں سارے کمنٹس پڑھ رہی ہوں، اور بڑی تعلیم یافتہ خواتین نے اس سارے واقعے پہ کرٹیسائز کیا ہے اس لڑکی پہ.
جس سے مجھے بے انتہا افسوس ہوا ہے کہ خواتین کو ہی نہیں پتا کہ ان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے، وہ کس جگہ پہ کھڑی ہیں، اور ان کا معاشرے میں کیا رول ہے، ان جی کے کیا حقوق ہیں، اور ان کو آپ بھی کا پوائنٹ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اس لاجک کے اوپر کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو بی مور لوئل دین دا ماسٹرز، کہ کل کو جب برا وقت آئے جیسے برابر میں آ گیا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک شیلڈ ہوگی کہ دیکھو ہمارے خیالات تو ایسے ہیں، ہمیں نہ ٹچ کرو. ٹھیک ہے، تو وہ اگر پنجروں کے پیچھے اپنی آزادی کو خدا حافظ کہہ کے اس طرح سے رہنا چاہتی ہیں تو پھر ایسی سوچ کو، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے لکھے ہوئے ڈرامے، جن کی لکھی ہوئی کتابیں بہت ساری خواتین فالو کرتی ہیں. جب قلم آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس سے آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ خدارا اس سے لوگوں کو ایک ون سائیڈڈ پکچر مت دکھائیے. آپ خواتین سے انسان ہونے کا حق مت چھینیے. بس وہ ہم انسان پہلے ہیں، مرد و عورت بعد میں ہیں، اور ہے. انسان ہونے سے ناطے سے ملک پاکستان کی ہر جگہ پہ، چاہے وہ مینار پاکستان ہو یا چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں جانے کا، وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی جانے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی مرد کا. ایسے مبلغوں میں مرد عورت دونوں شامل ہیں جنہوں نے کلٹ کے طور پہ اپنی فالوئنگ ڈیولپ کی، فارچون بلڈ کیا. ایک مرد ایک عورت، وہ دونوں آج کل کینیڈا میں رہتے ہیں کیونکہ دولت بڑی بنا لی، میں نے نام نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ میرے خیال میں جس طرح سے حادثات ہو رہے ہیں آپ کو ہم فریکوینٹلی انوائٹ کیا کریں گے. گاڈ بہت بلیس شکریہ، پاکستان. جی بہت شکریہ. جی یقین کیجئے ہر واقعے کے بعد دل میں ایک چنگاری اور بالکل بھڑک اٹھتی ہے بالکل اور افسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ہم شرمندہ ہیں. جی ایگزیکٹلی. میں تو یقین کیجئے لاہور سے یعنی تعلق ہونے پہ شرمندہ ہوں، اور میرا لاہور والوں سے سوال ہے، بلکہ لاہور والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اہل لاہور، یہ آپ کے ماتھے پہ تہمت لگی ہے، داغ لگا ہے، آپ کو اسے دھونا چاہیے باہر نکل کے، احتجاج کر کے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ کوئی بس اور تھا، یہ اہل لاہور نہیں تھے. یہ وہی لاہور ہے جس کی ایک حویلی سے ایک آئیکن کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں. اس پہ کبھی اور بات ہوگی. اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.